الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکا بذکر اللہ، خدا کو ضرور یاد کیجئے، علیکا بذکر اللہ، خدا کو ضرور یاد کیجئے۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے 10ویں فصل کتاب صلاۃ کی نماز مسافر کے بارے میں تھی، اور نماز مسافر کی جو شروط ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ وہ آدمی مسافت شرعی جو بنتی ہے 8 فرسخ اس کا قصد رکھتا ہو۔ قصد ضروری ہے، سفر کا قصد کرنا ضروری ہے۔ وہ 8 فرسخ جو ہیں وہ 4 جانے کے اور 4 آنے کے ہی ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہے، 8 فرسخ کا وہ سفر کا ارادہ رکھتا ہو، ولو اس کا نصف بھی ہو لیکن لوٹنے کا ارادہ وہ رکھتا ہو، جیسا کہ پیچھے بیان ہوا۔ یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط میرے بچے یہ ہے نماز مسافر کی کہ وہ جو مسافر ہے نا، وہ سفر کے دوران رستے میں اس کا گھر نہ آتا ہو، اس کی کوئی منزل نہ ہو، تو اگر رستے میں اس کا گھر آ گیا نا تو وہ سفر جو کر رہا تھا نا اس کا وہ سفر جو ہے نا ٹوٹ جائے گا۔ رستے میں گھر آ گیا پھر آگے 8 فرسخ کا حساب کرنا پڑے گا۔ شرط دوسری مسافر والے کی یہ ہے کہ وہ رستے میں اپنی منزل اور گھر سے گزرنے سے جو ہے نا اپنے سفر کو توڑ نہ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنا منزل سے گزرنے سے وہ اپنے سفر کو قطع نہ کر دے۔ بھائی بات میری پہنچ گئی ہوگی۔ ایک بندہ سفر کے ارادے سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں اس کا گھر آ گیا ہے، رستے میں اس کا گھر آ گیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، تو وہ جو پہلے والا سفر ہے نا وہ ختم ہو گیا کیونکہ رستے میں اس کا گھر آ گیا ہے۔ اب جب گھر آ گیا ہے تو گھر سے آگے پھر نا اس کا نیا سفر حساب کریں گے کہ 8 فرسخ بنتا ہے یا نہیں۔ لہذا وہ جو پہلے والا سفر ہے نا اس کو ہم نہیں شمار کر سکتے۔ شرط یہ ہے کہ مسافر اپنی منزل سے گزرنے سے اپنے سفر کو قطع بھی نہ کر دے۔ یہ جناب علی دوسری شرط ہے۔ اب سوال ہی ہو سکتا ہے نا جی کہ منزل سے کیا مراد ہے؟ منزل کے تقریباً گھر اس کے تقریباً 3 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ جو مسافر کی ملکیت ہے، ملکیت جو ہے مثلاً عقار ہے، زمین ہے، اس کی باغ ہے، اور اسی جگہ اس نے اپنا گھر بھی بنایا ہوا ہے۔ جہاں اس کی زمینیں ہیں، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، ان کی زمینیں ہوتی ہیں، ان کے ادھر باغ ہوتے ہیں مثلاً، اور ادھر وہ گھر بھی اپنا بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ سرگودہ والی سائیڈ پہ نا اس کو ڈیرا کہتے ہیں، جہاں لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں نا، لوگوں کی جہاں زمینیں ہیں نا وہاں ہی وہ اپنا گھر ہی بنا لیتے ہیں، جہاں ان کی زمینیں ہیں وہاں ہی وہ اپنا گھر بھی بسا لیتے ہیں۔ اصل میں گھر اور ہوتا ہے اور جہاں ان کی زمینیں ہیں وہاں ان کا گھر بھی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک گھر تو یہ ہو گیا کہ جہاں ان کی زمین ہے، باغ ہے، وہاں اس نے اس کو کیا کیا ہے جان، اپنا منزل بنا لیا ہے، اس کو گھر بنا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یا جناب علی نہیں رہتا تو جو زمین ہے اس کے قریب ایک شہر ہے، شہر میں اس نے اپنی منزل کو قرار دیا ہے اور اس کے اطراف میں اس کی زمینیں ہیں، یا منزل اس کی وہی زمین والی جگہ ہے جہاں اس کی زمین ہے۔ دوسری میں نے کیا عرض کی ہے، یا جناب علی اس ملکیت کے جو شہر ہے نا، ملکیت والی زمینوں کے قریب جو شہر ہے اس شہر میں اس نے اپنی منزل ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور اس شہر کے اطراف میں اس کی زمینیں بھی ہیں، لیکن اس کی اپنی منزل اس زمین والی جگہ پہ نہیں بلکہ شہر میں اور شہر کے قریب اس کی زمینیں ہیں، یہ بھی اس کی منزل ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اچھا، ان میں یہ البتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ تک جو ہے نا وہ وہاں رہے۔ یہ جو منزل کی بات ہو رہی ہے 6 ماہ سے اس کی منزل ثابت ہونی ہے، 6 ماہ یا 6 سے زیادہ اقامت کی نیت کے ساتھ جو ہے نا 6 ماہ وہ وہاں رہے۔
اور تیسری جو منزل بن رہی ہے وہ کیا ہے کہ اقامت کی وہ بندہ نیت کرے کسی جگہ کو اقامت کی نیت سے جو ہے نا اپنا وطن قرار دے دے. اتنی مدت 6 ماہ کسی جگہ کو اپنا وطن قرار دے دے، اگرچہ وہاں اس کی ملکیت وغیرہ نہیں بھی صحیح، ارادے سے قصد سے اقامت کی نیت کر لے، دائمی طور پر بطور دوام کسی جگہ کو اپنا گھر بنا لے کہ ادھر ابھی میں ہمیشہ آ گیا ہوں، ادھر ہی میں رہوں گا، اقامت کی نیت کر لی اور 6 ماہ وہ ہمیشہ کے قصد سے وہاں وہ مطلب رہا ہے، اگرچہ وہاں اس کی کوئی ملکیت وغیرہ نہیں ہے، تو وہ بھی اس کی کیا ہے آگا جان منزل ہے. تو منزل تقریباً بن گئی ہے کتنی آگا جان؟ 3 منزل کے معنی ہو گئے ہیں. ایک وہ جو اس مسافر کی ملکیت ہے، مثلا اس کی عقار ہے، زمین ہے، باغ ہے، اور اسی کو اس نے وطن بھی اپنا بنایا ہوا ہے، اسی جگہ پہ اپنا گھر بھی بنایا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس ملکیت کا جو شہر ہے قریب، اس میں وہ اس کی منزل ہے، ٹھیک ہے یا نہیں. اور تیسری یہ ہے کہ جہاں اس کی ملکیت وغیرہ تو کوئی نہیں ہے، کسی جگہ پہ اس نے ہمیشہ کے لیے نا اقامت کی نیت کر لی ہے کہ اب میں بھائی ہمیشہ یہاں رہوں گا. تو یہاں یہ جو باتیں کی ہیں میں نے منزل کی، یہاں یہ بندہ 6 ماہ یا 6 سے زیادہ اقامت کی نیت سے رہے. اقامت کی نیت سے 6 ماہ جو ہے نا بتائے گئے ہیں، 6 ماہ یا 6 سے زیادہ جو ہے نا یہ بندہ یہاں رہے، تو یہ اس کی کیا ہے منزل ہے. 6 ماہ البتہ یہ لگاتار یا متفرق طور پر رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپ نے توجہ فرما لی اس جگہ پہ. تو یہ ہو گئی اس کی منزل، ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ ٹھیک ہے نا جو اس کی ملکیت تھی اس سے وہ خارج ہو جائے، بیچ دے، زمینیں جو تھیں اس کو بیچ دے، یا وہ جو اقامت کی اس نے نیت کی تھی، کسی جگہ اقامت کی نیت کی تھی، اس نیت اقامت سے وہ پھر جائے کہ نہیں یار اس شہر سے نکل کے کہیں اور جاتے ہیں، اقامت جس شہر میں تھی اس سے نیت پھیر لے، یا وہ جو ملکیت تھی اس کو وہ بیچ بوچ دے زمینیں وغیرہ، اگر وہ خارج ہو جائے نیت اقامت سے یا ملکیت سے تو یہ بندہ دوسروں کی طرح برابر ہوگا. یہ نہیں کیا جب ایک شہر سے جہاں وہ رہتا رہا ہے نکل گیا، کہا ابھی میں کسی دوسرے شہر میں جا رہا ہوں، تو پھر پلٹ کر اگر کہیں اسی جگہ آتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے میں کیونکہ رہا ہوں. نہیں، جب ایک مرتبہ اقامت کی نیت سے نکل گیا تو دوبارہ آئے گا نا، تو پھر یہ اس کا گھر شمار نہیں ہوگا بلکہ دوسروں کی طرح ہوگا. یعنی جس طرح دوسروں کی نماز قصر ہوتی ہے نا، اس کی بھی نماز کیا ہو جائے گی میرے بچے؟ قصر ہوگی. ٹھیک ہے، توجہ کرو. یہ مسافر اپنے سفر کو قطع نہ کرے، شرط ہے نماز مسافر کی، اپنے سفر کو نہ توڑے، اپنی منزل سے گزر کر، اور پھر منزل کی آگے میں نے باتیں کی، اس کو بھی منزل کہتے ہیں، اس کو بھی منزل کہتے ہیں. او نیت مقام عشرت ایام، اس کا عطف سے بے مرور ہی پہ عطف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سفر کو قطع نہ کرے اپنی منزل سے گزر کر، یا 10 دن ٹھیک ہے رہنے کی نیت کر کے 10 دن کسی جگہ پہ ٹھہرنے کے ارادے سے، 10 دن متتالیہ لگاتار کسی جگہ اگر بندہ 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لے، ٹھیک ہے نا، پھر بھی وہ جو سفر ہے اس کا وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ سفر جو شروع میں کیا تھا نا، یا رستے میں اس کی گھر آ جائے پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، یا جناب علی عرض کر رہا ہوں کسی جگہ 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لے تو پھر بھی اس کا سفر نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. 10 دن اقامت کی نیت کر کے، یا نیت نہ کرے، سفر کو معلق کرے کہ اتنے دن ہے جب تک میں مثلا فلاں چیز میں کتاب لکھ نہیں لیتا، اور وہ پتہ ہے کہ اس پر 10 دن لگ جانے ہیں ایٹومیٹک، تو وہ بھی ارادے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یا جناب علی اس پر 30 دن گزر جائیں بغیر نیت اقامت کے، کسی جگہ اس پر 30 دن گزر جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر آگے 30 دن گزرنے کے بعد
30 دن گزرنے کے بعد اور سفر کرنے سے پہلے جو وہ نماز پڑھے گا نا وہ پوری پڑھے گا جان، اگرچہ ایک فریضہ ہی کیوں نہیں ہے جس پر 30 دن مسلسل گزر گئے بغیر نیت اقامت کے کسی جگہ، تو پھر وہ 30 کے بعد جو ایک بھی اگر نماز اس کو پڑھنی ہے نا تو وہ کیا کرے گا جان؟ پوری پڑھے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ وَأَنْ لَا يَقْطَعَ السَّفَرُ بِمُرُورِهِ عَلَى مَنْزِلِهِ، وہ شخص سفر کو قطع نہ کرے بِمُرُورِهِ عَلَى مَنْزِلِهِ، اپنی منزل سے عبور کر کے سفر کو قطع نہ کرے۔ اچھا منزل کیا ہے جی؟ وَهُوَ مِلْكُهُ مِنَ الْإِقَارِ الَّذِي قَدِ اسْتَوْطَنَهُ، وَهُوَ اور وہ منزل کیا ہے؟ مِلْكُهُ مسافر کی ملکیت ہے، من الإِقَارِ زمین ہے، باغ ہے، الَّذِي قَدِ اسْتَوْطَنَهُ جس کو اس نے اپنا وطن بنایا ہے، او بلدہ یا بلد ملک اس کی منزل ہے، ملک کا جو شہر ہے، ملکیت کا جو شہر ہے، جہاں اس کی ملکیت ہے اس کا جو شہر ہے وہ اس کی منزل ہے، اس شرط کے ساتھ الذی لا یخرج عن حدودها الشرعیہ 6 اشہر فصاعدا بنیت الاقامت، الذی وہ جو اس نے منزل ہے نا اس کی، لا یخرج عن حدودها حدود شریعہ سے، اس بلد کی حدود شریعہ سے وہ خارج نہ ہو 6 مہینے یا اس سے زیادہ اقامت کی نیت سے۔ ٹھیک ہے، الموجبۃ للقصر وہ نیت اقامت جو موجب کیا ہے؟ اتمام ہے، الموجبۃ للاتمام جو موجب اتمام ہے، متوالیتاً او متفرقتاً، یہ حال ہے 6 اشہر جو ہے نا 6 ماہ، وہ 6 ماہ در حالانکہ متوالی ہوں، پیدر پہ ہوں یا متفرق ہوں، صحیح۔ او منوی الاقامت منزل کیا ہے اس کی آگا جان؟ ہو ملکہ من الإقار او بلدہ، او یہ بھی اسی پہ عطف ہے، یعنی یہ اس کی ملکیت ہے، یہ اس کی منزل ہے، او منوی الاقامت یا اقامت کی نیت کرے، علی الدوام بطور دوام، ما استیطانہ المدتا جبکہ وہ مسافر اس کو وطن قرار دے مدتا 6 ماہ، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ مِلْكٌ اگرچہ اس مسافر کی ملک نہ بھی ہو، اگرچہ اس کی ملک وہاں ملکیت زمینیں وغیرہ نہیں بھی ہیں، لیکن ایک جگہ پہ کسی کو ہمیشہ کے لیے رہنے کے ارادے سے آ گیا ہے، گھر بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، 6 مہینے رہا ہے تو وہ اس کی منزل شمار ہوتی ہے۔ او منوی الاقامت یا منزل وہ ہے جہاں وہ اقامت کی نیت کرے، علی الدوام بطور دوام، ما استیطانہ المدتا جبکہ وہ اس کو 6 ماہ کے لیے وطن قرار دے، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ مِلْكٌ اگرچہ اس کی ملکیت کیا ہے؟ نہ بھی ہو، وہاں اس کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ خوب توجہ کرو، وَلَوْ خَرَجَ الْمِلْكُ عَنْهُ اور رجع نیت الاقامت ساوا غیرہ، اگر لو خرج الملک عنہ اگر ملک اس سے خارج ہو جائے، ملک جو ملکیت تھی اس سے وہ کیا ہو جائے؟ خارج ہو جائے، یعنی وہ بیچ دے جہاں اس کی ملکیت تھی، اور راجع نیت الاقامت جہاں اقامت ہمیشہ کی ہوئی ہے اس اقامت کی نیت سے راجع لوٹ جائے کہ نہیں اب میں یہ گھر میرا نہیں، میں کہیں اور جا رہا ہوں، ساوا غیرہ وہ لو کا جواب ہے، لو خرج الملک اور راجع ساوا غیرہ تو وہ شخص دوسروں کے برابر ہوگا، دوسروں کے برابر ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کی یہاں منزل نہیں تھی وہ یہاں آتا تو قصر پڑتا نا، اگر پڑھنی پڑتی تو، ٹھیک ہے، یہ آدمی بھی دوسروں کی طرح ہے، اگر بالفرض کہیں دوبارہ کئی عرصے کے بعد ادھر آتا ہے، یہ یہاں نہیں کہہ سکتا کہ یہاں تو میرا گھر تھا میں پوری پڑھوں گا، نہیں، اگر پورا سفر بن رہا ہے تو یہاں اس کی نماز پھر قصر ہو سکتی ہے، یہ بندہ دوسروں کے برابر ہو گیا ہے، ساوا غیرہ غیر کے برابر ہو گیا کیونکہ نکل گیا ارادے سے۔
او نیت مقام عشرت ایام تامتن بلیالیہا متتالیتن ولو بتالیق سفر علی ما لا یحصل عادتن فی اقل منہا. یہ آپ نے پیچھے عطف کرنا ہے ان لا یکتا سفر بمرورہ علی منزلہ او کیا بلا بے نیت مقام عشرت ایامن، یا وہ سفر کو نہ توڑے بے نیت مقام عشرت ایامن 10 دن ٹھہرنے کی نیت سے، 10 دن ٹھہرنے کی نیت سے اپنے سفر کو قطع نہ کرے. 10 دن جو تامہ ہیں راتوں کے ساتھ متتالی لگاتار. ولو بالتالی کے سفر علی ما لا یحصل عادتاً فی اقل منہا، اگرچہ وہ سفر کو معلق کرے کہ میں اتنے دن رہوں گا علی ما لا یحصل عادتاً، جو چیز عادتاً حاصل نہیں ہوتی ہے، فی اقل من اقل از 10 روز، 10 دنوں سے کم پر عادتاً وہ حاصل ہونے والی نہیں ہے. مثلا کہا ہے کہ میں ایک نے کتاب کو یہاں لکھنا ہے جس کے لیے لکھنے کے لیے تقریباً 10 دن لگ جائیں گے، اگرچہ نیت نہ بھی کرے تو وہ اس کی نیت 10 دن کی ہو جائے گی. ولو بتعلیق سفر، اگرچہ سفر کو معلق کرے علی ما لا یحصل عادتاً، جو عادتاً حاصل نہیں ہوتا، فی اقل منہا کم تر از 10 دن میں حاصل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. او مضی 30 یومن، پیچھے ملاتے ہوئے لا یکتا سفر بمرور علی منزلہ او بنیت مقام او بمضی 30 یومن، یا اس کو 30 دن گزر جائیں بغیر نیت الاقامت، بغیر نیت اقامت کے اس کو 30 دن گزر جاتے ہیں. وَإِنْ جَزَمَ بِالسَّفَرِ، اگرچہ سفر کا وہ جازم بھی رکھتا ہو لیکن ایک جگہ کے اس پر 30 دن گزر جاتے ہیں. کس میں 30 دن؟ فی مصر، مصر کا معنی اے فی مکان معین، مصر کا معنی مکان معین ہے، کسی مکان معین میں اس کو 30 دن گزر جائیں. ٹھیک ہے، تو اس کا وہ سفر کیا ہے جان قطع ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ جو مصر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اما المصر بمعنی المدینہ او البلد فلیس بشرط، مصر بمعنی مدینہ یا بلد جو ہے نا یہ شرط نہیں ہے. مصر سے مراد یہاں لیا ہے مکان معین، کسی معین جگہ پہ بندہ 30 دن اس کو گزر جائیں. یہاں مصر سے مراد مدینہ یا بلد مراد نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک مدینہ آیا ہے ایک بلد ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ بعض نے یہ البتہ کہا ہے کہ شاید یہ معنی ہو، یہ کتاب نزید جو ہے نا لوما کی شرح، اس میں لکھا ہے اس نے کہ شاید مدینہ جو ہے نا وہ شہر بزرگ ہے، بڑا شہر ہے مدینہ، اور بلد جو ہے نا وہ چھوٹے شہر کو کہتے ہیں. یہ انہوں نے فرق بتایا نزید والے نے. مدینہ جو ہے نا وہ بڑا شہر اور بلد چھوٹا شہر، یہ کر کے انہوں نے بھی شاید سے تعبیر کیا ہے. ٹھیک ہے. اما المصر بمعنی المدینہ او البلد فلیس بشرط، مصر بمعنی مدینہ یا بلد یہ شرط نہیں ہے. ومتى کملت الثلاثون اتم بعدها ما یصلی قبل السفر ولو فریضۃ، اور جب اس کو 30 دن مکمل ہو جائیں، اتم بعدها 30 دن کے بعد وہ مکمل پڑے گا، ما یصلی قبل السفر، سفر سے پہلے جو نماز پڑھے گا نا وہ اتم پوری پڑھے گا. ولو فریضتاً، اگرچہ ایک فریضہ ہی کیوں نہ ہو. وَمَتَى انْقَطَعَ السَّفَرُ بِعَهْدِ هَٰذِهِ افتقر العود إلى القصر إلى قصد مسافة جديدة. توجہ کرو، جب وہ سفر کو قطع کر دے، سفر کو قطع کر دے، بِعَهْدِ هَٰذِهِ، بِعَهْدِ هَٰذِهِ یہ جو اوپر پڑھیں کہ اس کی نماز پوری ہو جاتی ہے، یعنی اپنی منزل سے گزر جائے، 10 دن کا ارادہ کر لے ٹھہرنے کا، 30 دن اس پر گزر جائیں، یہ جو بولی ہیں اوپر، جب وہ سفر کو قطع کر دے بِعَهْدِ هَٰذِهِ افتقر العود إلى القصر إلى قصد مسافة جديدة، تو وہ آدمی جو ہے محتاج ہے قصر کی طرف لوٹنے کے لیے، ایک جدید قصد مسافت کا وہ محتاج ہے. اب آگے اگر نیا سفر کرے گا نا ارادہ تو پھر آگے شروع ہوگا، ابھی تو سفر پہلے والا تو ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ متا انقطع السفر ہو، جب سفر اس کا ختم ہو گیا ہے، بِعَهْدِ هَٰذِهِ اوپر والی کسی ایک وجہ عہد سے،
افتقر العود الی الکسر، وہ کسر کے لیے محتاج ہے، الی قصد مسافت جدیدہ، ایک نئی قصد کرنا مسافت کا وہ محتاج ہے. فلو خرج بعدها بقی علی التمام الی ان یقصد المسافت. فلو خرج بعدها، اگر وہ خارج ہو جائے، بعدها بعد القواطع، وہ جو قواطع آپ نے پڑھے، مرور کرے منزل سے 10 دن ارادہ کرے 30 دن گزر جائیں مردد. فلو خرج بعدها، اگر خارج ہو جائے، بعدها بعد القواطع، قواطع کے بعد اگر وہ خارج ہو جائے، ولو خرج بعدها بعد القواطع، اگر قواطع کے بعد وہ خارج ہو، باقی علی التمام، تمام پڑے گا، پوری پڑے گا، الی ان یقصد المسافت، یہاں تک کہ مسافت کا قصد کرے، دوبارہ مسافت کا اس کو نا قصد کرنا پڑے گا. سواء عزم علی العود، فرق نہیں ہے وہ لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہو، الی الموضع الاقامہ، موضع اقامہ جہاں سے وہ ٹھہرتا رہا ہے اور ابھی سفر کا ارادہ آگے کر دیا ہے، موضع اقامت پر لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہو، ام لا، یا نہ رکھتا ہو. ولو نول اقامت فی عدت مواطن فی ابتداء سفر، اگر وہ اقامت کی نیت رکھتا ہو چند مقام پر ٹھہرے گا، مثلا فلاں جگہ پہ ٹھہروں گا، فلاں جگہ پہ ٹھہروں گا، اقامت کی اگر نیت ہو چند مقامات پر ابتداء سفر میں، ٹھیک ہے. او کان لہو منازل، یا اس مسافر کی کئی منزلیں ہیں، ٹھیک ہے. اچھا پھر وہاں کیا ہوگا، او تو برت المسافت بین کل منزلین، مسافت کا اعتبار کیا جائے گا ہر منزل میں. ایک منزل سے لے کر دوسری منزل تک اگر 8 فرسخ بنتا ہے درمیان میں تو اس کی قصر ہوگی، ورنہ قصر نہیں ہوگی. ایک بندے کے جو زیادہ گھر ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر جانے تک درمیان میں سفر پورا ہو جائے تو قصر ہوگی، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یا وہ جو چند مقام جس نے اقامت کی نیت کی اس میں بھی ایسے ہے، او تو برت المسافت بین کل منزلین، مسافت معتبر ہے ہر 2 منزلوں کے درمیان، و بین الاخیر و غایت سفر، اور آخری منزل اور یہاں آخری منزل کے بعد سفر کی انتہا ہے اس کے درمیان بھی مسافت معتبر ہے. فیقصر فیما بلغہ، پس وہ قصر کرے گا، فیما بلغہ حد مسافت، جہاں حد مسافت پہ پہنچے گا قصر کرے گا. ویتم فی الباقی، باقی میں وہ پوری پڑے گا. وان تمادی السفر، اگرچہ اس کا سفر جو ہے کیا ہو، طولانی ہی کیوں نہ ہو. موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.